اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایگزام میں اچھے مارکس کیسے لے سکتے ہیں۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹس پریشان ہوتے ہیں، ان کے ایگزامز میں اچھے مارکس نہیں آتے اور وہ جب کبھی کالج میں یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے جاتے تو ان کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے، تو ان کے لیے اچھے مارکس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں ایسا سسٹم ہے، اگر آپ کے اچھے مارکس نہیں ہیں تو آپ کو آگے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنا سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ مارکس پہ رکھتے ہیں کہ تاکہ ان کے ایگزامز کے اندر اچھے مارکس آئیں اور ان کو آگے ایڈمیشن لینے میں آسانی ہو۔ اس کے لیے کچھ طریقے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا پسند کروں گا۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایگزامز میں بہت اچھے مارکس آئیں اور آپ کی پوزیشن آئے، تو آپ کو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے بی پریپیئرڈ۔ آپ تیار رہیں جی۔ اگر آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں، اگر آپ تیار نہیں ہیں تو اچھے مارکس لینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کی تیاری نہیں ہے۔ لیٹس سپوز میں کچھ پرفارم کرنے کے لیے جاتا ہوں، میری تیاری نہیں ہے، 0% میری تیاری ہے، تو کیا میں اچھا پرفارم کر پاؤں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ کیونکہ میری تیاری نہیں ہے۔ تو اچھے مارکس لینے کے لیے آپ کی تیاری 100% ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی 100% تیاری ہوگی تو ہی آپ 100% مارکس لے پائیں گے۔ اگر آپ کی تیاری 30% ہے تو مارکس بھی 30%۔ اگر آپ کی تیاری 0% ہے تو آپ کے مارکس بھی 0%، آپ کو انڈا ملے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی تیاری کو بہت اچھا کریں۔ میرے خیال میں آپ کو خود ہی معلوم ہو جاتا ہے جب آپ ایگزام میں جاتے ہیں۔ لیٹس سپوز اگر میں آپ سے سوال کروں بھائی آپ کی کتنی تیاری ہے، تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ میری جو ہے 50% تیاری ہے یا 80% تیاری ہے۔ اب جس بندے کی 80% تیاری ہے تو اس کے چانسز بھی 80% مارکس کے ہوتے ہیں، اور جس کی تیاری 50% کی ہوتی ہے تو اس کے چانسز بھی 50% مارکس کے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مارکس زیادہ بھی آ جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ چیٹنگ ویٹنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا آگے جا کے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ وقتی ہوتا ہے۔ لائف میں آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لائف میں آپ کو اسی چیز کا فائدہ ہوگا جو آپ کو آتی ہوگی۔ اچھا، تو پوائنٹ نمبر 1 ہے بی پریپیئرڈ۔ پوائنٹ نمبر 2، پریکٹس ایوری ڈے۔ آپ نے روزانہ پریکٹس کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن پریکٹس اور اس کے بعد ایک مہینہ پریکٹس ہی نہیں کی، آپ نے ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو وہ چیزیں یاد ہو جائیں گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ریپیٹیشن از دا مدر آف اسکل۔ آپ جس چیز کو بھی روزانہ ریپیٹ کرتے ہیں، جس چیز پہ بھی آپ روزانہ پریکٹس کرتے ہیں، آپ اس میں ماسٹر بن جاتے ہیں۔ تو یہ آپ ڈیلی بیسس پہ کریں، نہ کہ مہینے بعد۔ نیکسٹ پوائنٹ، آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہو آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ لیٹس سپوز آپ نے ایک چیپٹر کی تیاری کر لی، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ ڈسکس کر سکتے ہیں تو ڈسکس کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو ٹیچ کریں۔ اگر آپ ایک دوسرے کو ٹیچ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا۔ آپ کو ڈیفرنٹ آئیڈیاز ملیں گے، ڈیفرنٹ پوائنٹس ملیں گے، آپ کے دوست کی طرف سے، آپ کی اپنی طرف سے، باقی لوگوں کی طرف سے جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو آپ جو بھی یاد کریں اس کو ڈسکس کر لیا کریں، اس کو ایک دوسرے کو ٹیچ کر لیا کریں۔ اگر کوئی ڈسکس کرنے والا نہیں ہے تو آپ خود ہی اپنے آپ سے ڈسکس کر لیا کریں۔ چھت پہ چلے جایا کریں، ادھر ادھر واک بھی کرتے رہیں، اس طرح آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی اور پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ یہ نہ ہو چھت پہ جا کے آپ ادھر ادھر جھانکنا شروع کر دیں، پھر بات وہی ہوگی کہ بیٹا آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ فیل ہو گئے ہو۔ ساتھ پڑوسیوں کی لڑکی کو دیکھو، اس کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے، تو بیٹا کہتا ہے ابو میں تو اسے ہی دیکھ دیکھ کے فیل ہوا ہوں، اور کتنا دیکھوں؟ تو پھر سین ایسا بھی ہو جانا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، رائٹ سم تھنگ ایوری ڈے۔ اچھا، آپ روزانہ لکھنے کی پریکٹس کیا کریں۔ دیکھیں پیپر جو ہوتا ہے اس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بولنا نہیں ہوتا، اس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو لکھنے کی آپ کی اچھی پریکٹس ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں 3 گھنٹے کا پیپر اٹیمپٹ کرنا پڑتا ہے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، ہمیں موت پڑ جاتی ہے 3 گھنٹے بیٹھ کے لکھتے وقت۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری اتنی پریکٹس نہیں ہوتی۔ ہم جو ہے 10 منٹ یا 15 منٹ لکھیں گے تو پھر تھک جاتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب ایگزام میں بیٹھ کے 3 گھنٹے لکھنا پڑتا ہے تو اس وقت ہمارے لیے پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ڈیلی بیسس پہ لکھنے کی پریکٹس کیا کریں، تاکہ ہماری رائٹنگ سپیڈ بھی بڑھے اور ہماری لکھنے کی عادت بھی بنے۔ اور پیپر میں جانے سے پہلے آپ کچھ دنوں تک یہ 3 گھنٹے بیٹھ کے لکھنے کی پریکٹس کر لیں، تاکہ آپ کو وہاں پہ پرابلم نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ جائیں 3 گھنٹے بیٹھ کے لکھنے کو، جب ملے تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک بار ایسے بھی ہوا تھا، جب میں میٹرک میں تھا تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا،
وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو پھر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو آپ نے روزانہ رائٹنگ کی پریکٹس کرنی ہے. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے نوٹس بنائیں. آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں آپ اس کو پھر اپنی ورڈنگ میں لکھیں, ٹھیک ہے. آپ کے اپنے نوٹس ہونے چاہیے. جب آپ اپنے نوٹس بنائیں گے, آپ خود سے لکھیں گے, آپ خود سے سوچ کے, آپ اس کو سب کچھ پڑھ کے خود سے لکھیں گے اسی پہ, تو آپ کو اور اچھی طرح یاد رہے گا. اور جو نوٹس آپ خود سے بنائیں گے نا وہ پھر آپ کو بھولیں گے نہیں, کیونکہ وہ آپ نے خود بنائے ہوں گے, آپ نے خود لکھا ہوگا, وہ آپ کا اپنا ورک ہوگا, تو پھر وہ آپ کو بھولنے والا نہیں, کیونکہ یہ آپ کا اپنا کام ہے. آپ نے اس کو پڑھ کے, ڈیفرنٹ نوٹس کو پڑھ کے یا ڈیفرنٹ ویڈیوز کو دیکھ کے ایک اپنے نوٹس بنائے ہیں, اور وہ نوٹس آپ کو نہیں بھولیں گے, کیونکہ وہ ساری کی ساری پلاننگ آپ کی تھی اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کر کے ڈیفرنٹ آئیڈیاز لے کے اس کو بنایا ہے, اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ثابت ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی اسٹڈی سٹارٹ کرنا شروع کریں. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا سال بیٹھے رہتے ہیں, اور جیسے ہی پیپر آتے ہیں 10 دن پہلے یا 15 دن یا 1 مہینہ پہلے جو ہے ہم اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بکس لینا شروع کرتے ہیں یا ہم نوٹس ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے, اور اس پریشر میں ہم کچھ بھی یاد نہیں کر پاتے. اب یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, اتنی موٹی موٹی بکس, تو پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. آپ ڈیلی بیسس پہ یاد کیا کریں. آپ پہلے دن سے اسٹارٹ کریں, فرسٹ ڈے سے اسٹارٹ کریں. جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے یا جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے, جو بھی چیپٹر, ایک چیپٹر یا آدھا چیپٹر آپ اسی دن سے تیاری سٹارٹ کریں گے, تو سال کے اینڈ پہ آپ کے پاس بہت کچھ جمع ہوگا, بہت مٹیریل ہوگا, بہت نالج ہوگی, اور آپ کے لیے پیپر میں پرابلم نہیں ہوگی. تو آخری دنوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ کرنا ہے تو شروع سے کرنا ہوگا. اچھا, نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اٹیمپٹ آل دا کوسچن. آپ نے سارے کے سارے کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں, کوئی بھی کوسچن نہیں چھوڑنا. جتنے بھی انہوں نے کوسچن دی ہوئی ہے, جو بھی انسٹرکشنز ہیں, آپ نے سب فالو کرنی ہے, اور جتنے کوسچن دیے ہیں وہ سارے کے سارے اٹیمپٹ کرنے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے لمبے آنسر کر لیے اور سارے کے سارے کوسچن اٹیمپٹ نہ کیے, تو یہ آپ کے لیے پرابلم ہوگا. آپ کے مارکس اچھے نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ نے سارے کے سارے کوسچن اٹیمپٹ نہیں کیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, سارے کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں تاکہ آپ کے مارکس اچھے آئیں. اٹیمپٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی اٹیمپٹ ہی کرنا ہے, اس میں کچھ لکھنا بھی ہے. اچھا, نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈونٹ اسپینڈ ٹو مچ ٹائم آن ون کوسچن. کسی ایک کوسچن پہ آپ نے سارا ٹائم نہیں لگانا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کوسچن ہمیں بہت اچھی طرح آتا ہے اور ہم سارے کا سارا ٹائم اسی پہ لگا دیتے ہیں. اسی کو لے کے نہیں بیٹھنا, بلکہ باقی کوسچنز کو بھی دیکھنا ہے, باقیوں کے لیے بھی ٹائم چھوڑنا ہے. تو ٹائم مینیج کرنا ہے کہ اس کے لیے میں نے کتنا ٹائم رکھنا ہے, اور اس کے لیے کتنا ٹائم رکھنا ہے, اور اس کے لیے کتنا ٹائم رکھنا ہے. تو ٹائم کو دیکھ کے آپ نے سالو کرنا ہے. اگر ایک کوسچن پہ ہی لگے رہیں گے پھر تو اس میں کتنے مارکس آئیں گے؟ اگر میکسیمم 10 ہیں تو بس 10 مل جائیں گے. باقی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ سارا ٹائم نہیں لگائیں, باقیوں کو بھی اتنا ہی ٹائم دیں. جو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں اچھی طرح آتا ہے اس کو ہم کم وقت میں بھی تیار کر سکتے ہیں, کم وقت میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. تو جو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس پہ تھوڑا ٹائم زیادہ دے دیں. اچھا, نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ریڈ یور کوسچن پیپر اوور اینڈ اوور اگین. آپ کا جو کوسچن پیپر ہوگا آپ اس کو بار بار ریڈ کریں. یہ نہیں کہ بس کوسچن نمبر 1 سے سٹارٹ کیا اور لکھنا شروع کر دیا. نہیں بھائی, آپ نے کوسچن پیپر کو بار بار ریڈ کرنا ہے. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کون سے کوسچن اچھی طرح آتے ہیں اور جو نہیں آتے ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بار بار کوسچن پیپر کو ریڈ کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے. جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا, قیامت نہیں آئے گی. آپ آرام کے ساتھ, آسانی کے ساتھ اس کو سالو کر سکتے ہیں. جو آسان لگتے ہیں ان کو پہلے اٹیمپٹ کر لیں, اور جو مشکل ہے ان کو بعد میں اٹیمپٹ کر لیں. اچھا, لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا دیکھیں, آپ جب پیپر کے لیے جاتے ہیں, پیپر میں جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, صبح سویرے اٹھنا ہے, نماز مس نہیں کرنی, اور اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے جانا ہے. دیکھیں, جب آپ نماز پڑھ کے جائیں گے, سورہ یاسین کی تلاوت کر کے جائیں گے, آپ بالکل فریش ہوں گے, ریلیکس ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے نا, جب انسان کچھ اچھا کام کرتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے. جب اس کو خوشی ملتی ہے وہ بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے. آپ کا مائنڈ, جو آپ کا سکستھ سینس ہے, وہ بھی کام کرنا شروع کرے گا, کیونکہ آپ نے جو اپنے ڈے کا سٹارٹ ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کیا ہے, بہت ہی افیکٹو طریقے سے کیا ہے. تو اس کا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ ہے. آپ نماز اور سورہ یاسین کی تلاوت کر کے جائیں.
دیکھیے گا آپ کا مائنڈ بہت اچھے طریقے سے کام کرے گا, آپ بالکل ریلیکس ہوں گے, آپ پریشر نہیں لیں گے, تو یہ کام ضرور کیجیے گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے کبھی بھی اچھے مارکس نہیں آئے, کیونکہ پتہ نہیں مجھے میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, مجھے نمبرز کی اتنی نہیں ہوتی. مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ چیز آ جائے, بٹ دیٹس انف فار می. نمبر کے لیے مجھے مطلب کبھی بھی اتنا میں کیوریس نہیں رہا, کبھی بھی یہ میرا ایم نہیں رہا کہ مجھے اچھے مارکس لینے ہیں. جہاں پہ ہم پڑھتے تھے وہاں پہ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ تھا بھی نہیں. ہم سے یہ پوچھا جاتا تھا, یہ سوال کیا جاتا تھا, پاس ہوئے ہو یا فیل ہوئے ہو. ہم کہتے ہوتے تھے ہاں بھئی پاس ہو گئے, بس یہ ہم سے سوال کیا جاتا تھا. اس لیے ہم نے کبھی بھی نمبرز کے اوپر توجہ نہیں دی. آج کل کے دور میں جو ہے لوگ زیادہ تر اسی پہ فوکس کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے نمبر اچھے نہیں بھی آتے تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہی ہمارے لیے اچھا, اگر آپ اچھی پریپریشن کے ساتھ جاتے ہیں, اس کے بعد بھی اگر کبھی ہو جاتا ہے, بیڈ لک ہو جاتی ہے, یا آپ کی اس دن طبیعت اچھی نہیں ہوتی, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کی لائف میں بہت اچھا ہوگا. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, جو آپ محنت کر رہے ہیں, یہ ضائع نہیں جائے گی. اگر ویڈیو پسند آئی وہ لائک ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.